ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين۔ اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو دل جمعی کے بغیر گویا کنارے پر کھڑا ہوا اللہ کی بندگی کرتا ہے، پھر اگر اسے کوئی بھلائی نصیب ہو جائے تو وہ اس سے مطمئن ہو جائے، اور اگر اسے کوئی آزمائش پہنچے تو اپنے منہ کے بل دین سے پلٹ جائے، اس نے دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھایا، یہی کھلا نقصان ہے۔ جی، یہ جو درمیان میں کھڑا ہے یہ جائزہ لیتا رہتا ہے، فائدہ ہوگا تو مسلمان بن بیٹھوں گا، نقصان ہوگا تو اسلام سے پھر جاؤں گا۔ تو یہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، یہ منافقوں والا طرز ہے۔ حدیث میں آتا ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، یہ آیت صورت حج کی آیت نمبر 11 جو اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ کان الرجل یقدم المدینہ، ایک آدمی مدینہ میں آتا تھا، فَإِنْ وَلَدَتْ امْرَأَتُهُ غُلَامًا، اگر اس کی بیوی بیٹا دیتی، وَنُوتِجَتْ خَيْلُهُ، اور اس کے گھوڑے وغیرہ بھی کوئی پٹھا شٹھا دیتے، تو قَالَ هَذَا دِينٌ صَالِحٌ، کہتا تھا کہ یہ بڑا اچھا دین ہے، میں نے جس کو قبول کیا ہے، میری مرادیں پوری ہونے لگیں۔ وَإِن لَمْ تَلِدْ امْرَأَتُهُ وَلَمْ تُنْتَجْ خَيْلُهُ، اور اگر اس کی عورت بیٹا نہ دیتی اور اس کی گھوڑی بھی پٹھا بچہ نہ دیتی، تو قال هذا دین سوء، تو کہتا تھا کہ یہ دین اچھا دین نہیں ہے۔ آپ اس بات کو ذرا غور سے سمجھیں نا، کیا اس وقت یہ جو منتی لوگ ہیں اور مرادیں حاصل کرنے کے لیے در بدر بھٹکنے والے لوگ ہیں، کیا یہ مکمل صورتحال ان کی ہے کہ نہیں ہے؟ اپنے ایمان عزیزان گرامی ہم نے مضبوط کرنا ہے، اور ہم نے اپنے عوام تک یہ پیغام پہنچانا ہے، اور یہ آیتیں حدیثیں یاد کر کر کے لوگوں تک پہنچائیں کہ تمہارے بارے میں یہ قرآن میں موجود ہے، شاید کسی کا دل لرز جائے۔ بخاری 4742 4742، اس سے پہلے میں ایک حدیث لکھا چکا ہوں، وہ بھی بخاری سے لکھائی تھی کہ بیعت بھی اس لیے کرتا ہے کہ اگر مسئلے حل ہوں گے تو بیعت نبھاؤں گا، نہیں تو بیعت توڑ دوں گا۔ دونوں چوٹی کی خطرناک اس دور کا بہت بڑا المیہ باتیں ہیں۔ اور یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا، لوگوں تک کیسے یہ پیغام پہنچے گا، یہ حقائق کیسے واضح ہوں گے؟ جب ہم قرآن پڑھیں گے۔ مسلمانوں کو جو قرآن سے دور رکھا جا رہا ہے تو اس کے کئی اسباب ہیں، یہ بھی ایک مکمل مضمون ہے ہمارے پاس۔ بہت ساری شرارتیں اور بہانے ہیں اس کے پیچھے، کبھی یہ کہ جی قرآن تو فلاں بھی بہت پڑھتے ہیں، کبھی یہ کہ یدل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا، اس پہ فٹ کر دینا قرآن پہ، حالانکہ وہ ایک خاص واقعے سے تعلق رکھنے والی آیت ہے۔ کبھی قرآن کے مقابلے پہ شاعری، قرآن اللہ کا کلام ہے اور مسلمانوں کے پاس اس سے اونچا کلام کوئی نہیں، بادشاہ کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہے۔ اس کے راستے سے روکنے والی ہر چیز کو علمی طور پر اور اپنے کردار کے ذریعے سے کاٹ کے پھینک دو، اللہ کے راستے میں کوئی نہ آئے۔ لیکن ہمارا مقصد علمی طور پر اور ذمہ دارانہ طریقے سے اس بات کا نوٹس لینا ہے۔ خدا نخواستہ کوئی ہم لڑائی جھگڑا نہیں سکھا رہے، نہ وہ جائز ہے۔